المیت، یعنی وہ شخص جو اللہ کو یاد کرتا ہے وہ زندوں کی طرح ہے، اور جو شخص اللہ کی یاد سے غافل رہتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ مردوں کی طرح ہے۔ اگرچہ وہ اس زمین پہ چلتا ہے، پھرتا ہے، گھومتا ہے، اللہ کا رزق جو ہے وہ کھاتا ہے، لیکن اس کا وہ اس لیے وہ مردوں میں اس لیے شمار ہو رہا ہے کہ اس نے اپنی زبان سے اللہ کے ذکر کو تر و تازہ نہیں کیا۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کے ذکر سے وابستہ رہیں۔ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، ان کا نام کون ہے جو نہیں جانتا؟ بہت معروف اللہ والی ہستی گزری ہیں۔ ان کی والدہ کا معمول تھا کہ جب وہ بچہ مکتب سے، مدرسہ سے، سکول سے تعلیم حاصل کر کے آتا تو ماں جو ہے پہلے سے جا نماز کے ایک طرف ان کا کھانا جو ہے وہ بنا کر رکھ دیتی تھی، اور بیٹے کو کہتی تھی کہ بیٹا 2 نفل پڑھ لو، اللہ کو یاد کر لو اور اللہ تعالیٰ سے کھانا طلب کرو۔ تو بیٹا جو ہے وہ نفل پڑھتا اور جیسے ہی جا نماز اٹھاتا تو اسے کھانا مل جاتا۔ یہ ایک سمجھانے کا طریقہ تھا، انشاءاللہ میں آگے بھی بتاتا ہوں آپ کو۔ تو ایک سمجھانے کا طریقہ تھا، اخلاص تھا، نیک نیتی تھی۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آج بچوں میں محبت پیدا فرمائے ماں باپ کی، اور ماں باپ کے دل میں محبت پیدا فرمائے اولاد کی۔ ہم مشینوں پر اتنا کام کرتے ہیں اور ہم نے اتنا کام کیا کہ ہماری نسل جو ہے ہم سے دور ہو گئی۔ بچہ جو ہے وہ کیئر ہوم میں ہے اور ماں جو ہے وہ بیچاری جاب کر رہی ہے، اور وہ محبت، وہ مروت وہ نہیں ملی بچے کو، اور جس وجہ سے وہ شفقت سے محروم رہا۔ تو جاب کرنا جرم نہیں ہے، جاب کے بغیر اس ملک میں گزارا بھی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ بچوں پر بھی ضرور ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ تو انشاءاللہ تو بچہ جو ہے وہ اٹھا لیتا ہے کھانا۔ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ماں کسی کام کی غرض سے گئی، کسی محلے میں گئی، کسی دوسرے گاؤں میں گئی، اور وہ واپس نہ لوٹ سکیں، آنے میں تاخیر ہو گئی۔ اب بیٹے کا جو ہے وہ ٹائم ہو چکا ہے گھر واپس آنے کا، اور ماں جو ہے وہاں تڑپ رہی ہے دوسرے گاؤں میں، اور اللہ سے فریاد کر رہی ہے، یا رب ذوالجلال، میں نے جو یہ طریقہ اپنایا تھا یہ بھی بچے کی تربیت کا تھا، بچے کی تعلیم کا تھا، یا اللہ اب میں بچے سے کوسوں دور ہوں، اے اللہ تو میری مدد فرما دے، تو میری نصرت فرما دے، میرا ہاتھ پکڑ لے کہ اے اللہ تو اپنی طرف سے عنایت فرما دے کہ میرے بیٹے کو کھانا مل جائے۔ اور آپ نے قرآن پاک میں پڑھا ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی جو دعا ہے کہ انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ دسترخوان آسمان سے اتار۔ تو اللہ تعالیٰ کے آگے یہ مشکل نہیں ہے۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں، اس کا مطالعہ کرتے ہیں، تو میری بہن کو بھی ایسا ہی یقین تھا کہ اے اللہ میں نے یہ سارا کام اس لیے کیا تھا تاکہ بچے کو دینی تربیت حاصل ہو جائے۔ تو کیا ہوا، بچے نے جیسے ہی نفل ختم کیے اور جانماز اٹھائی اور کھانا جو ہے وہ کھایا۔ ماں جب پہنچتی ہے تو بیٹے سے پوچھتی ہے، بیٹا کھانا آپ کو ملا؟ کہا کہ ہاں امی جان، مجھے آج جو کھانا ملا ہے
وہ کہیں اچھا تھا پہلے سے، اتنی اس میں لذت تھی، اتنی اس میں شیرینی تھی کہ اس لذت کو اور اس مٹھاس کو اور اس خوشبو کو جو ہے میں اب بھی جو ہے اس خوشبو کو سونگھ رہا ہوں اور اس لذت کو محسوس کر رہا ہوں۔ تو یہ ایک طریقہ تھا ماؤں کا بچوں کی تربیت کے معاملے میں۔ آپ ضرور جانتے ہوں گے اردو ادب میں ایک نام ہے مولوی نذیر احمد کا، جنہوں نے بہت ادبی کتابیں لکھی ہیں اور نصیحت آموز کتابیں ہیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو خط لکھا کہ بیٹا، میں اکثر باہر رہتا ہوں اور تمہاری جو پرورش ہے اور تربیت ہے اس سے میں اکثر دور رہتا ہوں، اور خادم اور نوکر چاکر جو ہے وہ تمہیں سکول پہنچاتے ہیں اور گھر چھوڑتے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ تم گالیاں سیکھنے لگ جاؤ۔ یاد رکھ لیں، اگر تم نے ان سے گالیاں سیکھیں تو تیرے منہ سے بدبو آئے گی۔ اللہ اکبر! دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، کہ دانہ خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے۔ آپ نے پچھلے لیسن میں یہ بات سنی تھی کہ بہت ساری چیزوں سے محروم ہم اس لیے رہ جاتے ہیں کہ ہم میں بڑائی آ جاتی ہے کہ ہم کیوں کسی سے سیکھیں۔ سر سید مرحوم کو دیکھیے کہ وہ فتح پور سے آگرہ جاتے تھے گھوڑی پر سوار ہو کر، مولانا نور الحسن مرحوم سے علم حاصل کرتے تھے، اور ہر اتوار کو باقاعدگی کے ساتھ وہ جاتے تھے۔ حالانکہ علم ان کے پاس بھی تھا، لیکن فیض حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس بھی جایا کرتے تھے۔ کتنا آسان ہے ہمارے لیے۔ الحمدللہ آپ چینل پر، سکرین پر قرآن پاک جو ہے آپ سن رہی ہیں، احادیث سن رہی ہیں، تو انشاءاللہ آپ بیٹھ جائیے با ادب ہو کر اور فیض سیکھیں، تو انشاءاللہ آپ کو جو ہے بہت کچھ اس سے ملے گا۔ تو جیسا کہ یہ سلسلہ دعاؤں کا چل رہا ہے، تو میں یہاں ایک بات بتانے والا ہوں، وہ کیا ہے کہ دعا کا جو ایک طریقہ ہے وہ یہ بھی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ ناموں کا سہارا لیں، اور خود قرآن کریم میں آتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ نام ہیں، تم ان سے اللہ سے مدد مانگو، اللہ سے مدد طلب کرو۔ تو یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نام ہیں 99، سبحان اللہ، جو ہے یہ آپ یاد کر لیں، اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ کون بچے اسے یاد کرتے ہیں، میری بہنیں یاد کرتی ہیں، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ان سے پھر سنیں ہم چینل پر، اور اللہ توفیق دی۔ اسی طرح یہ نام ہیں آقا نامدار رحمت دو عالم سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ نام ہیں، جن پر ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں، تو کوشش کریں کہ یہ نام بھی یاد کریں دونوں، اور ہم اپنے پروگرام کو ان اشعار پر جو ہے وہ ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ بھی یہ شعر یاد کر لیں، بہت پیارے اشعار ہیں۔ نماز اچھی، حج اچھا، روزہ اچھا اور زکوٰۃ اچھی،
میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ انہی الفاظ کے ساتھ یہ پروگرام ختم ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔